کیا آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم انسانوں کو بلاؤں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے کتنے درجے بتائے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شورى کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 30 اور 31 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت سے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان خاص کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات، سوال: اگر ہماری مصیبتیں ہماری کارستانیوں کی وجہ سے ہیں تو اولیاء خدا کی مصیبتوں کی وجہ کیا ہے؟ جواب: اللہ کے منصوبے اور اس کی سنتیں متعدد ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ گناہگار انسان کو اس کی کارستانیوں کا مزہ چکھایا جائے، جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ لیکن ایک اور سنت یہ ہے کہ حوادث اور آزمائش میں ڈال کر لوگوں کو کمال تک پہنچایا جائے۔ لہذا معصومین کے لیے جو ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ معنوی کمال مقام حاصل کرنے اور لوگوں کے نمونہ قرار پانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے: البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللاولیاء درجۃ۔ بہار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 189۔ بلائیں ظالم کے لیے ادب سکھانے کا ذریعہ، مومن کے لیے آزمائش، اور اولیاء خدا کے لیے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا وسیلہ ہیں۔ اس آیت کی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بھی ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک و تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے گا۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1: انسان کے اعمال اور اس کی زندگی میں پیش آنے والے اچھے اور برے واقعات میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 2: انسان کی مشکلات اس کے تمام برے اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ صرف اس کے بعض برے اعمال کا نتیجہ ہیں، کیونکہ اللہ انسان کی بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3: مصیبتیں خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر انتقام کے لیے ہوتی تو معاف نہ ہوتی۔ نمبر 4: انسان کے ظلم کی سزا خود اسی کو بھگتنی پڑتی ہے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 5: انسان تمام اسباب اور عوامل پر قابو نہیں پا سکتے اور اپنے گناہوں کے آثار سے فرار نہیں کر سکتے۔ نمبر 6: بہت سے برے اعمال انجام دینے کی وجہ مددگار اور دوست کا ہونا ہے، جبکہ حقیقی مددگار تو خدا ہے۔
ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی 2 آیت یعنی آیت نمبر 32 اور 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز بھی سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے واسطے ان باتوں میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان آیات میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا نکات: الجوار جمع ہے جاریہ کی، جس کا معنی ہے چلتی ہوئی کشتی، اور کل اعلام سے مراد بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں یا برف کے پہاڑ۔ نیچر میں ہوا کے کردار کو نظر انداز نہ کریں۔ زندہ مخلوقات کا سانس لینا، کشتیوں کا چلنا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پودوں کا پھل دینا، سردی اور گرمی، یہ سب کے سب ہوا کے چلنے پر منحصر ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہوا کو انرجی کا منبع مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 بار لفظ صبار آیا ہے اور ہر بار اس کے ساتھ لفظ شکور بھی آیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبر اور شکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اہم کردار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے، دوسرا حصہ شکر۔ تفسیر صافی۔ ناظرین، ہم نے نکات کو غور سے سن لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، سمندر کے پانی اور سمندری جہاز کے درمیان وزن اور سائز کے لحاظ سے توازن پایا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، عظیم اور بڑے جہازوں کا سمندر کی گہرائیوں میں نہ ڈوبنا، اس فرق کی وجہ سے جو اللہ نے تمام چیزوں کے درمیان قرار دیا ہے۔ نمبر 2، نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو ہم ایک نشانی اور آیت سمجھتے ہیں، اس میں بلند حوصلہ رکھنے والے محققوں کے لیے بہت سی نشانیاں اور آیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، نیچر اور اس کے مظاہر جیسے پانی اور ہوا ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو دنیا کی سختیوں پر صبر کرنے والے اور عیش و آرام میں شکر کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ بلائیں ظالم کے لیے ادب سکھانے کا ذریعہ، مومن کے لیے آزمائش، اور اولیاء خدا کے لیے اللہ سے زیادہ قریب ہونے کا وسیلہ ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔